السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آج کے بعد ہم ڈیلی ایک سورت کو پڑھیں گے اور اس سورت میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو ہم کور کریں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کے اندر بھی دو یا ہیں، طوا کے اندر بھی دو طوا ہے، اور واو کے اندر بھی دو واو ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اس سے پہلے نون ہے، تو ہم نے یہاں پر کرنا ہے ادغام مع الغنہ۔ جب بھی آپ نے نون ساکن اور تنوین، طریقہ ہے اس کو چھوڑنے کا اور دوسرا طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا۔ کے اوپر نہ تو کوئی زبر ہے، نہ زیر، نہ پیش، تو ہم نے الف کے اوپر زبر زیر پیش کیوں لگائی؟ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، خالی الف کے بعد دوسرا حرف سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں انبیہم، ٹھیک ہے نا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں سے شروع کرتے ہیں، قال یا آدم۔ یہاں پر ایک رول آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلا حرف اگر با ہوگا تو ہم نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھیں گے۔ اس کو ہم نے حمزہ نون زبر ان نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ اور الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آ جائے تو پھر اس کو ہم الف ہی نہیں پڑھتے، اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں۔ تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ میم زبر ام، با حمزہ زیر بی، اور حمزہ جب بھی ساکن ہوگی تو آپ نے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، ام بی، ہا میم پیش ہم، ام بی ہم۔ اور نیچے والا کس طرح پڑھیں گے؟ فلما انبأہم، یہ دونوں ایک جیسے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں یہ دونوں بھی ایک جیسے ہیں۔ ان کو کس طرح پڑھنا ہے؟ ایک جیسے کی مثال یہ کہ فرسٹ لیٹر دونوں کا ایک سیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس مد پر زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے اور اس کو کھینچنا کتنی الف کی مقدار ہے۔ اس مد کا نام ہے مد متصل، اور یہ مد قرآن پاک میں بڑی مد کہلاتی ہے، اور اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ ہجے کس طرح کرنے ہیں؟ با زیر بی، حمزہ سین زبر اس، بی اس، میم الف مد زبر ما، بی اسما، حمزہ زیر ای، بی اسمائی، ہا میم زیر ہم، بی اسمائہم۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو زیادہ تر لوگ یہ دیکھیں طا اور تا دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، تو زیادہ تر لوگ یہاں پر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ تا اور طا میں فرق نہیں کرتے، یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے؟ آپ نے ہا کو آپ نے طا کے ساتھ ملانا ہے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، ہا طا زیر حط، اور طا کے اوپر تشدید ہے اور تا کیا ہے؟ مشدد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو طا کو ہم نے 2 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہا کو طا کے ساتھ ملانا ہے، کس طرح؟ ہا طا زیر حط، طا زبر طا، حط، یہاں پر نیچے ہا بھی آ رہا ہے، اوپر تا بھی آ رہا ہے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ ہم نے ہا کو چھوڑ دینا ہے، تا کو نون کے ساتھ ملانا ہے، اور نون مشدد ہے تو قرآن پاک میں جب بھی نون مشدد ہوتی ہے تو اس کو غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تا نون 2 پیش تن، حطواتن، حطواتن، حطواتن نغفر لکم خطایاکم۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو یہ دیکھیں فداراتم، زیادہ تر لوگ اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یہاں پر دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے، زیادہ تر لوگ اس کو فا دا، کیونکہ الف سے پہلے جب بھی زبر ہوتی ہے نا تو الف کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہ حروف مدہ میں چلی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے کہ جب خالی الف کے بعد اگلا حرف ساکن ہو یا مشدد ہو تو ہم الف کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو متحرک حرف ہوتا ہے اس کو ہم دال کے ساتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ فا نہیں پڑھا جائے گا، اب یہ پڑھا جائے گا فا دال زبر فد، ٹھیک ہے نا۔ فا کو ہم نے دال کے ساتھ ملانا ہے، فا دال زبر فد، دال کھڑا زبر دا، فدا، را حمزہ زبر را، حمزہ ساکن ہے، پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، فدا را، تا میم پیش تم، فدارتم، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔
یہاں پر دیکھیں تو کیا کرتے ہیں لوگ، لیو لیو ہا آ پڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ الف کے اوپر پتہ نہیں یہ مڑی مد ہے، نہیں یہ الف کے اوپر مد نہیں ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ہا الف جیم مد زبر حاج، اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑی مد ہے۔ یہاں پر بڑی مد کی میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کو مد متصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پر حمزہ اسی کلمے میں نہیں ہے۔ اس مد کے بعد اگر اگلے حرف کے اوپر کوئی تشدید آ جائے یا جزم آ جائے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھیں گے، زیرلی یا پیشیو لیو ہا الف جیم مد زبر حاج، لیو حاج جیم واو پیش جو، لیو حاجو کاف میم پیش کم، لیو حاجوکم، 1 2 3 4 اور آگے بھی 1 2 3 4 4 حروف یہاں پر آ رہے ہیں، تو ہم نے ان کو کس طرح پڑھنا ہے، کن کو پڑھنا ہے، کن کو چھوڑنا ہے۔ واو زبر وا، حمزہ زبر آ، و آ، قاف یا زیر قی، قاف کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، و عقی۔ آگے دیکھیں تو ہم نے میم کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملانا ہے، 1 2 3 4، ان 4 حروفوں کو چھوڑ دینا ہے۔ کیوں چھوڑنا ہے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی ایسی حرکت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم انہیں پڑھیں۔ تو جب بھی کوئی حرف خالی آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس حرف کو چھوڑ دینا ہے، اور آگے دیکھنا ہے اگر وہ ساکن آ رہا ہے اگلا حرف یا مشدد ہے تو ہم متحرک اور مشدد لیٹر کو ملا دیں گے۔ میم کو ہم صاد کے ساتھ ملائیں گے، میم صاد پیش مس صاد زبر صا و اقیم الصا۔ آگے آپ نے واو کو بھی نہیں پڑھنا، یہاں پر ہم نے لام کو پڑھنا ہے، اور لام کے اوپر یہ کھڑا زبر ہے، لام کھڑا زبر لام، و اقیم الصلاۃ، تا زبر تا، و اقیم الصلاۃ، واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، و آ، تا زا پیش تز، و آتزا زبر زا، و آتزا، کاف کھڑا زبر کا، تا زبر تا، و آتوا الزکاۃ، اور جب ہم وقف کریں گے تا بھی ختم ہو جائے گی، اوپر زبر بھی ختم ہو جائے گی، ہا ساکن ہو جائے گا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ واقف کی صورت میں ہم ہا کو پڑھتے ہیں، واصل کی صورت میں ہم نے تا کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا طریقہ ہے۔ آگے چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف۔ یہاں پر دیکھیں یہ رول میں آپ کو یہاں پر بتا دوں، اس رول کا نام ہے معانی کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ 3 ڈاٹ جب بھی قرآن پاک میں آئیں گے تو یہ اکٹھے آئیں گے، مثلا 3 اور 3 یہ اکٹھے ایک ہی آیات میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں یہاں دوسری مرتبہ استعمال ہو رہا ہے، پہلی مرتبہ سورۃ البقرہ جب شروع ہوئی ہے تو وہاں پر بھی یہ رولز ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کو ضرور فالو کرنا ہے۔ فالو کس طرح کرنا ہے، جب آپ نے یہاں پر سٹاپ کرنا ہے تو یہاں پر نہیں کرنا، اور جب آپ نے یہاں پر سٹاپ کرنا ہے تو یہاں پر نہیں کرنا، یعنی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر آپ نے رکنا ہر حال میں ہے، دونوں کے اوپر آپ نہیں رک سکتے، ٹھیک۔ یہاں پر دیکھیں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، اس میم کو اس نون کے ساتھ بھی ملاتے ہیں اور اس میم کے ساتھ بھی ملاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں 1 2 3 3 میم اکٹھی آ رہی ہیں، ان کو کس طرح پڑھنا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ، اس میم کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے، پھر اس میم کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے، اس میم کے اوپر بھی آپ نے غنہ کرنا ہے، اس کے اوپر بھی غنہ کرنا ہے، درمیان میں جو نون ہے نا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ کس طرح، وَمَنْ أَظْلَمُ، میم میم زیر میم، میم میم زبر مم، میم مم، میم زبر ما، میم مم ما، نون زبر نا، عین زبر ع، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ۔ اور یہاں پر دیکھیں ہم نے ہا کو سین کے ساتھ ملانا ہے، درمیان میں جو 2 الف ہیں اس کو چھوڑ دینا ہے۔ کس طرح، أَن يُذْكَرَ فِي اسْمُهُ، فی حسمہ، ہا کو آپ نے بھاری کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں پر ہم نے ادغام کرنا ہے، نون کو ہم نے پڑھنا ہے ہجوں میں۔ کس طرح، حمزہ نون یا زبر عین، ٹھیک ہے نا، این یذکر فی حسمہ۔ لاسٹ حرف آپ دیکھ لیں، یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آخری حرف پر آپ نے وقف کرنا ہے تو کس طرح پڑھنا ہے۔ وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے، جب بھی آخری حرف کے اوپر 2 زبر ہوں گی تو ہم نے ایک زبر کو ختم کرنا ہے، دوسری زبر کو ایک الف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ کس طرح، من مقام ابراہیم مصلی، اور جب 2 پیش آ جائیں، 2 زیر آ جائیں، زبر زیر پیش آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے، آخری حرف کو پڑھنا ہی نہیں، آپ نے چھوڑ دینا، آخری حرف ساکن ہو جائے گا۔ اور 2 زبر کی صورت میں ہم کیا کریں گے، ایک زبر کو ایک الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔
آگے دیکھیں وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ۔ یہاں پر ہم نے طا کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے، مد بھی کرنی ہے کھینچ کر، لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہاں پر تین تشدید اکٹھی آ رہی ہیں، تو ان تینوں تشدیدوں کو کس طرح پڑھنا ہے؟ واؤ کو را کے ساتھ ملانا ہے، درمیان میں الف اور لام کو چھوڑ دینا ہے، پھر اس را کو کاف کے ساتھ ملانا ہے، کاف کے ساتھ جو زبر ہے پھر اس کو پڑھنا ہے، پھر اس عین کو ہم نے سین کے ساتھ ملانا ہے، سین کو ہم نے سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، 2 بار پڑھنا ہے اور سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ واو را زبر ور، را کاف پیش رک، ور رک کاف زبر کا، ور رک کا عین سین زیر عس سین پیش سو، ور رک کا عسو جیم واو پیش جو دال زیر دی، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور وقف کی صورت میں دال کو ساکن کر دیں گے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہاں پر دیکھیں اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں، حمزہ نون یا زبر این، یا طا زبر یط، این یط، طا واو زبر طو، این یطو، واو زبر و، این یطو، فا زبر فا، این یطوف۔ یہاں پر دیکھیں تو یا کے اندر بھی 2 یا ہیں، طوا کے اندر بھی 2 طوا ہے، اور واو کے اندر بھی 2 واو ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اس سے پہلے نون ہے، تو ہم نے یہاں پر کرنا ہے ادغام مع الغنہ۔ جب بھی آپ نے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلا حرف مشدد دیکھنا ہے تو اگر وہ حروف یرملون میں سے ہوگا تو آپ نے وہاں پر ادغام کرنا ہے، ہاں اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلا حرف لام آ جائے وہاں پر آپ نے اظہار کرنا ہے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا، آگے وقف مطلق ہے تو آپ نے سٹاپ کرنا ہے اور وقف کی صورت میں بِهِمَا ہی پڑھا جائے گا، اور تشدید والے جو 3 لیٹر ہیں ان تینوں کو آپ نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، کس طرح أن يَطَّوَّفَ، أن يَطَّوَّفَ۔ یہاں پر آگے آ جائیں، اس کو زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں الا دعاء وانی دا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حمزہ بھی الگ ہے اور یہاں پر بھی حمزہ الگ ہے۔ اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور وقف کی صورت میں کر جاتے ہیں یا ان کر جاتے ہیں، ٹھیک پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، حمزہ لام زیر اللام الف زبر لا، الا دال پیش دو عین الف مد زبر ع، دعا۔ یہاں پر دیکھیں اس مد کا نام ہے مد متصل، اس مد کو ہم بڑی مد کہتے ہیں اور اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اپنے سانس کو نہیں توڑنا ہے۔ کیوں نہیں توڑنا ہے؟ کیونکہ یہ ایک لفظ ہے پورا، ٹھیک ہے نا، یہ الفاظ جو ہیں آپس میں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے درمیان کوئی ایسا سائن نہیں ہے کہ آپ یہاں پر وقف کریں یا سانس کو توڑیں، آپ نے سانس کو نہیں توڑنا، دونوں الفاظوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ آگے حمزہ کو ہم نے واو کے ساتھ ملانا ہے، یہاں پر ادغام کریں گے، اور دال کے ساتھ جو الف ہے اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور لاسٹ میں حمزہ کے اوپر 2 زبر ہیں تو ہم کیا کریں گے، اس حمزہ کو ایک الف کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے وقف کی صورت میں۔ کس طرح؟ دال پیش دو عین الف مد زبر ع، دعا، حمزہ واو 2 زبر آؤں، الا دعاء، واو زبر وا نون زیرنی وانی دال الف مد زبر دا، وندا حمزہ الف زبر ع، ونداء، الا دعاء ونداء۔ نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں زیادہ تر لوگ خیر اور الوصیت پڑھتے ہیں یا خیرا الوصیت پڑھتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ خا یا زبر خی، را زبر الف را، خی را۔ یہاں پر اوپر دیکھیں تو یہ چھوٹی سی نون آ رہی ہے، اس نون کا مطلب کیا ہے اور اس نون کو آگے ملانا ہے یا نہیں ملانا، یہ پڑھتے ہیں پہلے۔ سب سے پہلے اس نون کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس نون کا نام ہے نون قطنی، کریں گے کہ یہ تو کلمے کے درمیان میں آ گئی ہے، تو یہاں پر ایک طریقہ ہے اس کو چھوڑنے کا اور دوسرا طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہاں پر دیکھیں خا یا زبر خی، را الف زبر را، خیرہ، اس نون کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے جب ہم نے وصل پڑھنا ہے، خیر الوصیۃ پڑھیں گے،
اور جب ہم نے وقف کرنا ہے تو خیرا، اور پھر پڑھیں گے الوسیۃ۔ الف کے اوپر نہ تو کوئی زبر ہے نہ زیر نہ پیش، تو ہم نے الف کے اوپر زبر زیر پیش کیوں لگائی؟ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، خالی الف کے بعد دوسرا حرف اگر لام آ جائے تو ہم الف کے اوپر زبر لگا کر پڑھتے ہیں، اور الف کے اوپر جب زبر آ جائے تو یہ الف الف نہیں رہتی، حمزہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، اور ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، دونوں طریقوں کے ساتھ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، جو طریقہ آپ کو اچھا لگے آپ اس کو فالو کر لیں۔ آگے آ جائیں نیکسٹ کی طرف۔ یہاں پر دیکھیں زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ واؤ کو اف وا پڑھنا ہے یا ہم نے اس واؤ کو فا کے ساتھ ملانا ہے یا کس طرح پڑھنا ہے، ہجے کرنے کرتے ہیں۔ قاف پیش کو لام لام زیر لل قلل، عین کو ہم نے فا کے ساتھ ملانا ہے، عین فا زبر عف واؤ زبر وا عف وا، لیکن آپ اس کو افواہ نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ آگے اوپر دیکھیں تو وقف مطلق کا سائن ہے، طوار ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ واؤ کو ساکن کرنا ہے۔ جب آپ نے واؤ کو ساکن کرنا ہے تو فا اور واؤ دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ عین فا واؤ زبر عف، دو حروف اکٹھے ہوں تو زیادہ تر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کو اب ٹھیک کس طرح کرنا ہے۔ تو جب بھی دو حروف اکٹھے ہوں تو دونوں کو ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے اور اکٹھا پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ قل العفو، قل العفو۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو ہم نے دو زبر کے اوپر الا دعا وندا آ کیا تھا نا، تو یہاں پر حمزہ وہی حمزہ ہے لیکن یہاں پر دو زیر آگے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ قاف پیش کو را واؤ مد پیش رو، قرو، 5 الف کے برابر آپ نے اسے کھینچنا ہے، اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے کیونکہ آگے طوار ہے، وقف مطلق کا سائن ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ نیچے والی دو زیر ختم کر دیں گے، فا ہم نے ساکن کرنا ہے، اور جب حمزہ ساکن ہو جائے گی تو جب بھی حمزہ ساکن ہوتی ہے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ کس طرح؟ ثلاثۃ قروء، لاسٹ میں تھوڑا سا آپ نے جھٹکا دینا ہے۔ کس طرح؟ ثلاثۃ قروء، قروء۔ اس آیت کی پوری تلاوت کرتے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء،